أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت سورۃ الجمعہ کی ہے، اور سورۃ الجمعہ کا جو ہے دوسرا رکوع چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آج سورۃ الجمعہ کی تفسیر مختصر انداز میں جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی تکمیل ہوگی۔ گزشتہ کل سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع شروع ہوا تھا، جس کے اندر ایک آیت کی تفسیر بیان کی گئی تھی اور بہت ساری باتیں سامنے آ گئی تھی۔ گزشتہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو۔ یہاں پر ذکر اللہ سے مراد جمعے کا خطبہ بھی ہے اور جمعے کی نماز بھی ہے جمہور مفسرین کے نزدیک، اور فرمایا گیا کہ جب اذان اول ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دیا جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم میں کچھ عقل ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اذان جمعہ اول اذان کے بعد تجارت کرنے سے منع کیا گیا، اور جو ہے نماز کی طرف لپکنے کا حکم دیا گیا۔ اب آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل اس کے رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم نجات پالو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اجازت دے رہے ہیں کاروبار کی طرف جانے کے لیے۔ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، یہ صیغہ امر ہے۔ صیغہ امر عام طور پر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر کئی مقام ایسے ہیں جہاں پر صیغہ امر وجوب کے لیے نہیں، امر استحباب کے لیے آیا ہے، اباحت کے لیے آیا ہے، اجازت کے لیے آیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم کو جو پسند ہو نکاح کرو، 2 3 3 4 4۔ تو اس کے اندر جو ہے واجبی حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ایک نکاح کے ساتھ دوسرا نکاح کرنے کی بھی اگر ضرورت ہے تو کر سکتا ہے۔ اجازت فَانْكِحُوا، یہاں پر بھی صیغہ امر آیا تو یہ صیغہ امر اباحت کے لیے آیا ہے، جائز حکم کے لیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جو حکم آیا ہے یہ واجبی حکم نہیں ہے، بلکہ اباحت کے لیے آیا ہے کہ اب جائز ہے کہ اذان ہونے کے بعد نماز جمعہ کی طرف جانے کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اب تم نماز پڑھ لیے ہو تو پھر سے اب تم تجارت کے لیے جا سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، دکان کھول سکتے ہو۔ یہ امر اباحت ہے۔ اگر کوئی نہ جائے، اگر کوئی نماز جمعہ کے بعد نہ جائے، مسجد ہی میں رہے اور جو ہے نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک اعتکاف میں بیٹھ جائے مسجد ہی میں، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ امر اباحت کے لیے، جائز کے لیے، کہ اگر ہم پھر سے تجارت کرنا چاہیں، دکان کھولنا چاہیں، دکان کھول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت اسلام کے اندر جو ہے
بہت آسانیاں رکھی گئی ہیں کہ عبادات کا جو وقت ہے اس وقت اللہ کو یاد کیا جائے، اس وقت اللہ کی عبادت کو ادا کی جائے۔ ماں بقیہ جو اوقات ہیں تجارت وغیرہ کرنے کے لیے، ان اوقات میں کیا ہے تجارت بھی کیا ہے کرنی چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کے اندر بیان فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے مال، آخرت کے لیے جستجو کرو، یعنی اس مال کو آخرت کے لیے کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بناؤ۔ اور آگے بیان فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اسے مت بھولو۔ مطلب یہ ہے کہ کمانے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کا طلب کرنا فریضے کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، یعنی نماز وغیرہ کے فرائض کو ادا کر دیے، روزے وغیرہ کے فرائض کو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حلال رزق کا طلب کرنا یہ بھی ایک اہم کیا ہے فریضہ ہے۔ تو جو ہے رزق کو تلاش کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی۔ تو وہی حکم دیا گیا کہ جو ہے اذان جمعہ کے بعد کاروبار کرنے سے روک دیا گیا۔ اب جب تم نماز سے فارغ ہو گئے ہو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ حضرت عراق بن مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے تعلق سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ نماز جمعہ سے فارغ ہو جاتے تھے تو مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے اللہم انی اجب دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی وانت خیر الرازقین۔ یہ دعا ہے کہ وہ جو ہے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرے احکام کو میں نے قبول کیا، تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اذان اول کے بعد مسجد کی طرف آنا ہے، ہم آ گئی، میں نے تیری جو ہے احکام کو قبول کیا، تیری فرما برداری کی ہے، اور جو ہے ہم زمین میں پھیل رہے ہیں جیسا کہ تیرا حکم ہے، اور تو جو ہے بہترین رزق دینے والا ہے، میرے رزق کے اندر کیا ہے تو برکتیں عطا فرما۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد تجارت کرنے سے جو ہے بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ 70 مرتبہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی تجارت کے اوپر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جو گویا کہ نماز جمعہ کے بعد تجارت کرنے کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے نفع ملیں گے۔ روایتوں سے جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے برکتوں کے تعلق سے جو ہے باتیں ملتی ہیں۔ اس لیے جو ہے نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ کوئی قید نہیں ہے کہ جو ہے تم مسجد ہی کے اندر رہو یا کاروبار نہیں کر سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، کوئی قید نہیں۔ نماز جمعہ کے بعد ہم رزق کو تلاش کر سکتے ہیں۔ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے۔ آگے بیان فرمایا گیا واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کفار اور فجار کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم جو ہے نماز سے فارغ ہو کر جو ہے دکانوں کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہے زبان کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ مارکیٹ کا جو حال ہوتا ہے، بازاروں کا جو حال ہوتا ہے، وہاں پر آوازیں اور طرح طرح کی چیمے گوئیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک ایمان والوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر جائے اور جو دکانوں کے اندر رہے تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کافروں کی طرح وہ تو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر و تازہ نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے اس دعا کے تعلق سے کہ جب بازار میں جائے تو بندے کو یہ دعا کہنی چاہیے، جب مارکیٹ میں جائے، بازار میں داخل ہو تو بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے مطلب کے اندر جو ہے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا، بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنائیں گے۔ تو یہ پاکیزہ دعائیں ہیں، جب مارکیٹ کے اندر جائیں تو یہ دعاؤں کا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر بھی اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام کیا ہے اس کی تسبیح کو بیان کرو۔ تو جو ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر جو ہے بکثرت اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے جو ہے اپنی زبان کو جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر بکثرت کرنی چاہیے۔ دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو دکانوں کے اندر بھی بیٹھ کر جو ہے خوب کیا کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنی چاہیے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ کا ذکر بکثرت کرتے رہو گے تو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی تمہیں نجات مل جائے گی اس عمل کے کرنے کی وجہ سے کہ جو ہے بار بار اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بکثرت ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے جو ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے اور جو ہے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ تجارت یا تماشا جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو جو ہے انفضوا إِلَيْهَا، تو یہ لوگ جو ہے ان کی طرف لپکتے ہیں، ان کی طرف دوڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے تجارتی مال سے، تجارت سے، اور جو ہے تماشا سے، جو ہے لہو سے جو ہے بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں، بہترین رزق کا مالک ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابتدا کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ابتدا کے اندر جو ہے عیدین کی طرح جمعے کی نماز پڑھاتے تھے کہ عیدین کے اندر جو ہے پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے۔ تو ابتدا کے اندر جمعے کی نماز میں آپ علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ پہلے کیا کرتے تھے، نماز پڑھا دیتے تھے، بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ تو ایک موقع ایسا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا دیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے۔ جو ہی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، ملک شام سے تجارتی قافلہ آیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قافلہ جو تھا، وہ تجارتی مال جو تھا، دحیہ بن خلف کلبی کا تھا، دحیہ بن خلف کلبی کا تھا، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ صحابی بن گئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان کا تجارتی قافلہ اور تجارتی مال ملک شام سے لے کر وہ آئے، اور ان کے رشتہ داروں کا معمول یہ تھا کہ جب ان کا تجارتی مال ملک شام سے آتا تھا تو ان کے رشتہ دار طبلہ بجاتے تھے، طبلہ بجا کر لوگوں کے اندر گویا کہ ایک اعلان کرتے تھے کہ بھائی مال آ چکا ہے، مارکیٹ کے اندر کیا ہے، مال آ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، جو ہے کوئی آدمی وہاں پر گیا اور وہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ دحیہ بن خلف کلبی کا جو ہے تجارتی مال آ چکا ہے۔ دحیہ بن خلف کلبی جو ہے، ان کے تجارتی مال کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی جو کھانے پینے کے تعلق سے ہیں، ضرورت کی تمام چیزیں ان کے پاس ملا کرتے تھے۔ وہ جو ہے پوری چیزیں وہ وہاں سے لے کر آتے تھے لوگوں میں فروخت کرنے کے لیے۔ تو بہرحال جب یہ آواز صحابہ کے درمیان پہنچی، اور یہاں پر یہ بھی ذہن کو صاف رکھنا چاہیے کہ جو صحابہ ادھر لپکے تھے تجارتی مال کی طرف، یہ وہ صحابہ تھے جو نئے نئے مسلمان تھے، اور اسی طریقے سے وہ یہ سمجھے تھے کہ جمعے کی نماز تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ کے رسول کا خطبہ تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، یہ ان کا ایک اجتہادی غلطی تھی۔ بہرحال غلطی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر متنبہ فرمایا ہے۔ تو جو ہے جب معلوم ہوا کہ جو ہے دحیہ بن خلف کلبی کا جو ہے تجارتی مال آیا ہے، تو کچھ صحابہ جو اللہ کے رسول خطبے کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ جو ہے چلے گئے وہاں سے، اور جو ہے سامان تجارت خرید رہے ہیں، جو سامان لے کر آئے وہ خریدنے کے اندر کیا ہے، مشغول ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے خرید رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ صحابہ وہاں پر تھے، مقاتل رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ 12 صحابہ اللہ کے رسول کے پاس تھے، ماں بقیہ صحابہ کیا ہے، مارکیٹ کے اندر جو ہے مال لینے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ کتنے آدمی ہو تم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ بتایا گیا کہ ہم لوگ 12 افراد ہیں۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سب کے سب تم لوگ چلے جاتے مجھے تنہا چھوڑ کر، تو تمہارے اوپر آسمان سے تمہارے اوپر پتھریں برستا۔ آسمان سے کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے پتھریں برستا، اور ایک روایت کے اندر ہے اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو یہ پوری وادی جو ہے آگ بن جاتی۔ کیا بن جاتی؟ آگ بن جاتی۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا۔ تو بہرحال جو صحابہ گئے تھے ان سے یہ اجتہادی غلطی تھی، بہرحال ان کی اجتہادی غلطی تھی، لیکن اللہ نے جو ہے اس کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ غلطی ہوتی ہے، اور اس صحابہ کو جو ہے اس کے اندر متنبہ کیا گیا۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول علیہ السلام عیدین کی طرح نماز جمعہ نہیں پڑھائے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے پہلے جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ اب تک کیا ہے؟ چل رہا ہے۔ تو بہرحال اسی کو بیان فرمایا گیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہے تجارتی مال کو جو ہے دیکھتے ہیں، وہ لوگ تجارتی مال کو دیکھ کر اور لہو کو دیکھ کر جو ہے اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو انہوں نے کھڑا چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے وہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے۔ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے۔ یہاں پر فرمایا گیا نا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیے۔ جمعے کے خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے، بیٹھ کر دینا نہیں چاہیے، لیکن مجبوری ہے نماز جمعہ پڑھانے والا جو ہے اگر مجبوری ہے کھڑ نہیں سکتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ بیٹھ کر بھی خطبہ دے دے، جیسا کہ مجمع الزوائد کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے عمر کے ہو جانے کی وجہ سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مجمع الزوائد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے مجبوری کی وجہ سے یہ بیٹھ کر جو ہے جمعے کا خطبہ دیے ہیں۔ لیکن افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ جمعے کا خطبہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ کھڑے ہو کر ہونا چاہیے۔ ایک خطبہ ہو، اس کے بعد جو ہے بیٹھیں، اور بیٹھنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ ذکر ہو، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر جو ہے دوسرا خطبہ دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ جمعے کے شرائط کے اندر سے داخل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے شرائط میں سے ہیں۔ جمعے کی نماز جو ہے فرض عین ہے، اسی طریقے سے جمعے کا خطبہ دینا بھی واجب ہے اور خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اس لیے جمعے کے خطبے کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے کوئی بندہ آپس میں بات چیت نہ کرے، یہاں تک کہ جو ہے اشارے سے بھی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہے خطبے کے دوران اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو اس کو جو ہے گدھے کے مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ خطبے کے درمیان گفتگو کرنے والے کی مثال گدھے کی جیسی ہے۔ تو اس لیے جو ہے خطبے کے درمیان جو ہے گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہی جو ہے خطیب کھڑا ہو جائے اس کی آواز ہمیں کانوں تک پہنچ رہی ہے، غور سے ہمیں سننا چاہیے، میک خراب ہے یا میک نہیں ہے، دور میں بیٹھے ہوئے آواز نہیں جا رہی ہے، پھر بھی کان لگا کر ادھر ہی متوجہ رہنا چاہیے، اس وقت گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا گیا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو تجارتی مال آیا وہ قافلہ آیا اور جو ہے اس کی طرف یہ لپکے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ما عند اللہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس لہو سے اور اس تجارت سے بہتر ہے، وہ اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ ہی سے اپنے جو ہے رزق کا جو ہے سوال کرنا چاہیے۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال مختصر انداز میں جو تفسیر ہوتی ہے اس کا جو ہے تکمیل، یعنی سورۃ الجمعہ کی جو ہے مختصر انداز میں جو ہے تکمیل ہوئی ہے۔ چند جملوں کے اندر سورۃ الجمعہ کا جو ہے پس منظر سن لیں۔ سورۃ الجمعہ مدنی ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ابتدا کے اندر سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ کی صفت جلیلہ کو بیان کیا گیا کہ اللہ جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی زبردست بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے،
حکمت والا ہے۔ پھر دوسرے آیت کے اندر آگے چل کر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا کہ آپ کو جو ہے رسالت دے کر امیین کی طرف بھیجا گیا۔ امیین سے مراد یہاں پر اہل عرب ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ذات بھی امی ہے، اور جس کی طرف بھیجے گئے وہ بھی کیا تھے؟ امی تھے۔ اور مقصد کیا تھا کہ جو ہے ان کو جو ہے قرآن کی آیتیں سنائی جائے اور ان کا جو ہے تزکیہ کیا جائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، یعنی قرآن کے اندر جو خزانے ہیں، جو تفاسیر ہے، وہ اس کے سامنے بیان کی جائے۔ اور اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اہل مکہ جو ہے کھلی گمراہی کے اندر تھے، اللہ کے رسول آ گئے تھے، یہ لوگ کہاں پہ آ گئے؟ راہ راست پر آ گئے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی تک اللہ کے رسول سے ملے نہیں، لیکن جو ہے بعد میں جو ہے اللہ کے رسول ہی کو یہ مان کر زندگی گزاریں گے۔ اس سے مراد قیامت تک کے جو ہے آنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کریں گے اور اللہ کے رسول کو نبی مانیں گے۔ پھر فرمایا گیا یہ اللہ کی ذات زبردست ہے، حکمت والی ہے۔ پھر فرمایا گیا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے عطا کرتا ہے، یعنی ایمان یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو ایمان کا مل جانا، ہدایت کا مل جانا، اسلام کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور نبوت بھی جو ہے نبی کے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ الجمعہ کے اندر بیان فرمایا کہ بے علم والا اگر علم پر عمل نہ کرے، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ علم خوب ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو بتایا گیا کہ اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اس سے مراد عام طور پر علماء یہود ہیں، لیکن جو ہے ہر شخص اس سے مراد ہو سکتے ہیں جو علم والا ہو اور علم پر عمل نہیں کر رہا ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھا ہے کہ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائے تو گدھے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس پر کون سی کتابیں لدی ہوئی ہیں، بلکہ وہ تو یہی محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر کیا ہے؟ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے علم پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ پھر آگے چل کر جو ہے یہودیوں کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، کہ ہم ہی جو ہے اللہ کے دوست ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کے چہیتے ہیں، ہم ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے اور کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ کرتے تھے، دعویٰ تھا لیکن اندرون ان کا صحیح ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ نے جو ہے الزامی جواب دیا اور کہا ولایت، اور جو ان کو جو ہے موت کی تمنا کرنے کا حکم دیجیے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو دنیا کے الجھنوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس چلے جاؤ، جنت کے اندر چلے جاؤ، یہاں کی بیماری، یہاں کی پریشانی میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے مرنا ہے تو موت کی تمنا کرنے کے لیے کہو۔ تو بہرحال وہ موت کی تمنا نہیں کیے، اور اللہ نے الزامی جواب دیا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا، ایسے اعمال انہوں نے آگے بھیج دیا ہے کہ مرتے ہی جہنم میں جائیں گے، تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہودی لوگ جو ہے مرنا بالکل نہیں چاہتے، ان کو زندگی سے بہت پیار ہوتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے جتنا بھی بھاگے بچ نہیں سکتا۔ موت جو ہے ہر انسان سے ملاقات کرے گی، اور انسان جو بھی کیا ہے اللہ کے سامنے جو ہے عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا جاننے والا ہے، ظاہر کا جاننے والا ہے، اس کے سامنے جو ہے انسان کو لوٹا دیا جائے گا، اور ہر انسان اللہ کے سامنے وہ چیزوں کو دیکھ لے گا جو چیزیں اس نے اپنی زندگی کے اندر کی ہیں۔ اچھے اعمال کیے ہیں وہ بھی آخرت کے اندر دیکھ لے گا، برے اعمال کیے ہیں وہ بھی دیکھ لے گا۔ پھر جو ہے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے جس کے اندر یہی پیغام ہے کہ جو ہے پہلے یہ حکم دیا گیا جب اذان جمعہ ہو جائے تو کاروبار سب چیز بند کر کے جو ہے مسجد کی طرف رخ کرنی چاہیے، سارے کام کو چھوڑ کر، اور تجارت وغیرہ خرید و فروخت چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرنی چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے عمل کو اختیار کرے جو عقل رکھتے ہوں۔ اور پھر فرمایا گیا جو آج کی تفسیر ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو زمین میں پھیلنے کا، تجارت کرنے کا، دکان کھولنے کا اجازت دی گئی ہے، اور جو ہے رزق کو تلاش کرنے کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جو ہے تجارت کرتے ہوئے انسان کو جو ہے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے چاہیے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ انسان اس سے جو ہے آخرت کی کامیابی کو پالے گا۔ پھر فرمایا گیا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کے بارے میں جو تجارتی قافلے کو دیکھ کر جو ہے لپک گئے، لہو کو دیکھ کر اس کی طرف لپک گئے، اور اے نبی آپ کو انہوں نے جو ہے تنہا آپ کو جو ہے چھوڑ کر وہاں چلے گئے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جو تجارتی چیز جو خریدنے کے لیے گئے تھے وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں، یعنی جو عمل اس وقت ہو رہا تھا خطبے کا عمل، اگر اس پر جو اجر ملے گا وہ اس چیز کے خریدنے سے بھی جو ہے بڑا اجر یہاں پر ملنے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے جو چیزیں ہیں وہ اس لحو سے، اس تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بہترین رزق والے ہیں، رزق کے مالک ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ الجمعہ کا
چند جملوں کے اندر خلاصہ تھا. بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جمعے کی دن کی عظمت کو خاص طور پر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اذان اول کے ہوتے ہی جو ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے مسجد میں آنے کی, اور اذان اول کے بعد تجارت وغیرہ کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.